فرما رہے ہیں، تبصرہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے غزوہ بدر پر جو تبصرہ کیا، اس سے پہلے درس میں ہم پڑھ کر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں فرمائی مکہ المکرمہ سے مدینہ کی جانب۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ مشرکین آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، انہوں نے تدبیر کی، پلان بنایا آپ کے خلاف اور آپ کے قتل کا ارادہ انہوں نے کر لیا، بلکہ آپ کے گھر کا گھیرا ڈال لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی اور ہجرت فرما کر آپ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ آخر مشرکین اتنا کیوں مسلمانوں کے خلاف تھے اور ان کو ستاتے کیوں تھے، مظالم کیوں ڈھاتے تھے، پریشان کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب آگے دیا جا رہا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ مشرکین اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین و مذہب پر ہیں، اور مسلمانوں کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ملت ابراہیمی کو چھوڑ کر ایک نیا دین پیش کر رہے ہیں۔ بالکل اس طریقے سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے مشرکین کا، کہ اگر کوئی آج دیکھنا چاہے تو وہ ان مسلمانوں کو دیکھ لے جو قرآن اور حدیث سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، اور طرح طرح کی رسومات ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان رسومات کو ہی انہوں نے دین کا نام دے دیا ہے۔ اب اگر کوئی عالم، کوئی قرآن کا جاننے والا، کوئی احادیث کا جاننے والا آ کر ان کے سامنے یہ کہتا ہے یہ بدعتیں ہیں، یہ رسمیں ہیں، ان کو چھوڑو، صحیح دین یہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو حق پر ہیں، یہ باطل پر ہے، اور یہ گستاخ ہے، یہ فلاں فلاں ہے، اس طریقے سے، اور اس کو عجیب عجیب قسم کے نام دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کہتے تھے یہ صابی ہیں، یہ بے دین ہیں، انہوں نے نعوذ باللہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اپنے آپ کو وہ حق پر سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو باطل پر سمجھتے تھے، اس لیے وہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے تھے اور مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے تھے اور ان کو واپس لوٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی کہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے؟ اس کو آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اپنی دعا میں اپنے خلاف بد دعا کرتے ہوئے یوں کہتے تھے، اے اللہ اگر یہ دین جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ سچا ہے، حق ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، یعنی ہم اس کو سچا اور حق نہیں سمجھتے ہیں۔ پھر فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آپ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیجئے۔ اسی طریقے سے یہ بد دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سخت قسم کا عذاب دے دیجئے، اس لیے کہ ہم اس کو سچا نہیں مانتے ہیں۔ اس کا مطلب اپنے آپ کو وہ حق پر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سچا سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہے، اور جتنا وہ ننگا ناچ کرتے تھے اس سارے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے کہ یہی ان کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ وَائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ مشرکین نے کہا اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا، اگر ہے یہ دین یا یہ قرآن، هو الحق، حق، سچ، من عندک، تیری طرف سے، یہ دین جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اگر یہ سچا ہے، من عندک، تیری طرف سے ہے، تو ہم اس کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر آپ امطر علینا، بارش برسا دیجئے ہم پر، حجارتن، پتھروں کی، من السماء، آسمان سے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہم پر برسا دیجئے، او ائتنا بعذاب علیم، یا آپ ہمارے پاس لے آئیے دردناک عذاب۔ یہ بد دعا کرتے تھے۔ اسی طرح جس وقت یہ
غزوہ بدر کے لیے بدر کی طرف نکل رہے تھے تو اس وقت بدر کی طرف نکل رہے تھے، اس وقت بھی یہ دعا کر کے وہاں سے یعنی اپنے لیے بد دعا کر کے وہاں سے نکلے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ انہوں نے جو مانگا تھا وہ اللہ نے ان کو دکھا دیا اور دے دیا کہ ان کے بڑے بڑے 70 سردار جہنم رسید ہوتے ہیں اور 70 ان کے گرفتار ہوتے ہیں، اور وہ عورتیں جن کو انہوں نے ساتھ لایا تھا کہ یہ فتح کے گیت گائیں گی، اور تو وہ پھر ماتم کرتی ہوئی وہاں سے واپس لوٹی۔ اسی طریقے سے جو شراب اور اسی طریقے سے اونٹ ساتھ لائے تھے کہ ہم فتح یاب ہوں گے، اس کے بعد پھر سارے لوگوں کی ہم دعوت کریں گے، وہ شراب بھی ان کی رہی اور وہ اونٹ بھی ان کے رہ گئے، اور وہ ساز و سامان جو وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے لے کر آئے تھے اس کو بھی چھوڑ کر بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو ان کا ساز و سامان بھی دے دیا، ان کے اونٹ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر دے دیے۔ یہ ناکام، خائب اور خاسر ہو کر یہاں سے واپس لوٹتے ہیں۔ تو اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں یہ انہوں نے خود اپنے لیے بد دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا کو قبول کر لیا اور عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دیا۔ اب تو ان کو سمجھ جانا چاہیے، اب تو ان کو باز آ جانا چاہیے، لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ مشرکین نے کہا اللہم اے اللہ ان کان هذا هو الحق، اگر یہ دین سچا ہے من عندك تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا تو بارش برسا ہم پر، حجارتاً پتھروں کی، من السماء آسمان سے، اوِئْتِنَا یا لے آ ہمارے پاس، بعذاب علیم دردناک عذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ مشرکین جب یہ بد دعا کرتے تھے تو اب سوال پیدا ہوا پھر ان پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوگی مکہ میں، پھر ان کے اوپر کیوں ان کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کیا گیا، یہ تو بہت پہلے سے یہ بد دعا اپنے لیے کر رہے تھے۔ اس کا جواب دیا کہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے مکۃ المکرمہ میں، تو اللہ نے ان پر عذاب نہیں بھیجا آپ کی وجہ سے، کیونکہ جب نبی کسی جگہ پر ہوتا ہے تو اس جگہ عذاب نہیں آتا ہے، جب اللہ کو عذاب بھیجنا ہوتا ہے پھر اللہ نبی کو وہاں سے نکال لیتا ہے، نبی کو علیحدہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب وہاں پر آتا ہے۔ جتنی بھی پہلی قوموں کے قصے ہیں ان کو آپ پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں تو ان سے یہی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ نے عذاب بھیجنا چاہا تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ اس بستی سے نکل جائیں، جب وہ نکل گئے اس کے بعد ان پر عذاب آیا۔ سورہ ہود میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، ان پر عذاب آیا تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوا آپ اور ایمان والے سب کے سب کشتی میں سوار ہو جائیں، اس بستی سے نکلے، کشتی بنائے، اس پہ سوار ہو جائیں، اب عذاب آئے گا، ان کو اللہ نے بچا لیا۔ اسی طریقے سے قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا تو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور یہی فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبروں کے بارے میں بھی کہ جب شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دے دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ ان کو بھی حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر والوں کو جو ان میں سے ایمان والے ہیں ان کو لے کر اس بستی سے راتوں رات نکل جائیں، اس لیے کہ اس بستی کو الٹ دیا جائے گا، ان پر عذاب آنے والا ہے۔ تو جب تک کوئی پیغمبر کسی قوم کے درمیان ہوتا ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے، جب پیغمبر ان سے علیحدہ ہوتا ہے پھر اللہ کا عذاب وہاں پر آتا ہے۔ تو اللہ نے یہ وجہ بیان کی، سوال پیدا ہوا کہ یہ مشرکین مسلمانوں پر مظالم بھی ڈال رہے تھے، ادھر سے اپنے لیے بد دعائیں بھی کر رہے تھے، پھر ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا لیعذبہم کہ وہ ان کو سزا دے دے، ان کو عذاب دے دے، وانت فیہم، اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں۔
اور جب اللہ نے آپ کو ان کے درمیان سے نکال دیا، آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آ جاتے ہیں، اس کے بعد ان پر عذاب آتا ہے، قحط سالی کو اللہ نے ان پر مسلط کیا۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پر ان کے 70 سردار جہنم رسید ہوتے ہیں، 70 گرفتار ہوتے ہیں، یہ بھی عذاب ہے۔ آگے سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ہاتھوں سے ان کو سزا دیتا ہے، ایمان والوں کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ بھی ان کے لیے ایک سزا تھی اور ایک اللہ کی طرف سے عذاب تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں یہ جہنم رسید ہوئے ہیں۔ دوسری وجہ عذاب نہ آنے کی وہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان میں کچھ ہیں جو استغفار کرتے ہیں، جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور کافر مشرک اگر وہ معافی مانگتا ہے، شرک کے ساتھ ساتھ وہ معافی بھی مانگتا ہے، توبہ استغفار بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیاوی عذاب کو اس سے ٹال دیتے ہیں۔ اخروی عذاب تو اس سے نہیں ٹلے گا، لیکن دنیاوی عذاب اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ مکہ کے مشرک جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو غفرانک 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 کہتے ہوئے چلتے تھے، کہتے تھے اے اللہ ہم تو اس سے مغفرت مانگتے ہیں، تو اس سے بخشش مانگتے ہیں۔ تو یہ جو استغفار کرتے تھے، اس استغفار کی وجہ سے اجتماعی طور پر اور مجموعی طور پر اللہ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل نہیں کیا۔ ایسے عذاب آئے ان پر الگ الگ، لیکن اجتماعی طور پر ایسا عذاب جس میں سارے مکہ والوں کو ہلاک کر دیا جائے، ایسا رب نے نہیں کیا۔ اور پھر اللہ کی اس میں حکمت بھی تھی کہ وہ جو پہلے آپ کے مخالف تھے، آپ کے خلاف جنگیں کرتے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان دینا تھا، ان کو جن کو سچی طلب تھی اللہ نے ان کو ایمان دے دیا۔ حتیٰ کہ ابو سفیان جو غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کرتا ہے، اور جس وقت مسلمانوں میں سے 70 شہادت کا درجہ پاتے ہیں، اس کے بعد وہ خوشی مناتے ہوئے حبل کی بلندی کا نعرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے اولو حبل، حبل آج بلند ہو گیا، حبل بلند ہو گیا، یہ نعرہ لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا بت ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے، عزا نے ہماری مدد کی ہے، حبل نے ہماری مدد کی ہے، حبل کی جے ہو، اس طریقے سے وہ نعرے لگا رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا آپ بلند آواز سے اس کو جواب دے دو اور کہو لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے اللہ ہے اور تمہارا کوئی، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے اور تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ یہاں سے نعرہ لگائیں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دیتا ہے۔ جب آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے ہی میں آ کر ایمان قبول کر لیا۔ اس کی بیوی ہندہ، اس نے بھی ایمان قبول کر لیا، وہ بھی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا بن جاتی ہے۔ وحشی ابن حرب جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا، ان کو شہید کیا اور بے دردی سے ان کے جسم کے اعضاء کاٹے تھے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان دے دیتا ہے اور وہ بھی وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں تھیں، اس لیے اللہ نے اجتماعی طور پر ان پر عذاب نہیں بھیجا اور کہا کہ ان میں کچھ استغفار کرنے والے ہیں، اور جو یہ استغفار کرنے والے تھے انہی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا، کیونکہ کچھ نہ کچھ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ایمان نصیب کر دیا۔ اسی کو آگے بیان فرماتے ہیں وما كان اللہ معذبہم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا معذبہم کہ ان کو سزا دے، اللہ ان کو سزا دینے والا نہیں ہے، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ وہم یستغفرون، اس حال میں کہ یہ استغفار کر رہے ہوں، یہ معافی مانگ رہے ہوں، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے کہا تب تک بھی ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ دو وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے عذاب نہ آنے کی، ورنہ تو ان کے کرتوت ایسے تھے کہ ان پر عذاب آنا چاہیے۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما لهم، اور نہیں ہے ان کے لیے، وما لهم الا يعذبهم الله، اور کیوں نہیں اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا، وما لهم، اور کیا چیز ہے ان کے لیے اللہ يعذبهم کہ اللہ ان کو سزا نہ دے، یعنی کوئی ایسی وجہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہ دے، انہوں نے تو پورے وہ کام کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ سزا کے اور
عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں، لیکن اللہ ان کو عذاب نہیں دے رہا ہے ان دو وجوہات کی وجہ سے جن کو پیچھے بیان کیا گیا۔ تو وما لہم، اور کیوں نہیں انہیں اللہ یعذبہم، کہ اللہ ان کو سزا دے گا، یعنی کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے گا۔ وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد الحرام سے، مسلمانوں کو مسجد الحرام سے روکتے تھے۔ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، جو نماز پڑھنے آتا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کی کمر مبارک پر یہ اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دیتے ہیں یا اونٹ کی میل لا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ مسجد الحرام سے روکتے ہیں۔ جب مسلمان ہجرت کر کے یہاں آگے مدینہ طیبہ، اب مسلمانوں کے لیے انہوں نے پابندی لگا دی، یہ عمرہ کے لیے نہیں آ سکتے ہیں۔ سن 6 ہجری میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس خواب کے نتیجے میں آپ نے عمرے کا ارادہ کیا اور 1400 سے زائد جو ہے اپنے جانثاروں کو ساتھ لے کر آپ عمرے کے ارادے سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر مکہ المکرمہ کی طرف چلتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ پہنچے، وہاں انہوں نے راستہ روک لیا اور وہاں سے مسلمانوں کو واپس کر دیا، انہوں نے آگے جانے نہیں دیا، حالانکہ یہ بھی جانتے تھے کہ مسجد الحرام سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر باپ کا قاتل بھی مسجد الحرام میں آ جائے تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، یہ پہلے سے اس طرح یہ طریقہ ایک چلا آ رہا تھا، لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور مسلمانوں کو واپس کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کا بہت بڑا جرم تھا، اس جرم کی وجہ سے یہ سب کے سب سزا کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو سزا نہیں دی۔ کس وجہ سے؟ کہ ایک تو جب تک آپ وہاں تھے سزا نہیں دی آپ کی وجہ سے، اور اب ان میں کچھ استغفار کرنے والے تھے، اس لیے اجتماعی طور پر کوئی مجموعی عذاب ان کے اوپر نہیں آیا۔ تو وما لهم الا يعذبهم الله، کیا چیز ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہ دے۔ وهم يصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ روکتے ہیں مسجد الحرام سے۔ وما كانوا اولیاءه، اور نہیں ہے یہ اس کے متولی۔ اولیاء ولی کی جمع، اور یہاں ولی سے مراد ہے متولی۔ یہ کہتے تھے ہم مسجد الحرام کے متولی ہیں، اس لیے ہماری مرضی ہے، جس کو چاہیں آنے دے، جس کو چاہیں نہ آنے دے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مسجد الحرام کے متولی ہے ہی نہیں، یہ تو بس متولی نہیں، یہ تو مسلط ہو گئے ہیں، یہ تو متسلط ہیں، یہ تسلط حاصل کرنے والے ہیں، زبردستی اس کے متولی بننے والے ہیں۔ ان کو اللہ نے متولی بنایا ہی نہیں ہے، حقیقت میں ماں کے بیت اللہ کے متولی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں ہے اس کے متولی یعنی بیت اللہ کے متولی الا المتقون، مگر متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مساجد کے متولی وہ لوگ ہونے چاہیے جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے جو جتنا بڑا فاسق اور فاجر ہوگا اسی کو مسجد کا صدر بناتے ہیں، اس کو متولی بناتے ہیں، اور پھر وہ اپنے اعتبار سے امام کو، مؤذن کو، سب کو غلام سمجھتا ہے، اور بالکل غلامانہ جو ایک رویہ ہوتا ہے وہ اختیار کرتا ہے، وہ برتاؤ ان کے ساتھ کرتا ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ مساجد کے متولی اور صدر کمیٹی کا اس کو بنانا چاہیے کہ جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، جو خود نماز پڑھنے والا ہو، جو کبھی خود مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، بس جس دن امام کے ساتھ جھگڑا کرنا اس دن آ جاتا ہے مسجد میں، تو وہ متولی بنانے کے قابل نہیں ہے۔ نیک لوگوں کو متولی بنانا چاہیے، اس سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ اور اگر فاسق اور فاجر لوگوں کو متولی بنا دیا جائے جو پتہ نہیں کتنا رشوت کھا کر ریٹائر ہو کر آئے ہیں اور آ کر اب ان کو جو ہے وہ مسجد کا متولی بنا دیا جاتا ہے، لوگوں کو اللہ پر تو بھروسہ ہے نہیں، سوچتے ہیں یہ پیسے ویسے لگائے گا، کچھ پیسے ہیں اس کے پاس، اس لیے اس کو بنا دیتے ہیں متولی، تو پھر مسجدیں آباد نہیں ہوں گی بلکہ مسجدیں ویران ہوگی۔ مسجدوں کی آبادی اس میں چھپی ہوئی ہے کہ ان کا ذمہ دار اس کو بنایا جائے کہ جو نیک ہو، متقی ہو اور پرہیزگار ہو۔ تو ان اولیاء الا المتقون،
نہیں ہے اس کے متولی مگر متقی اور پرہیزگار لوگ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں اس بات کو اور کہتے ہیں ہم ہی متولی ہیں، زبردستی وہ متولی بنے ہوئے ہیں، وہ متولی ہے نہیں۔ در حقیقت کعبہ کے متولی تو وہ ہیں جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت اللہ سے مانگ کر لیا تھا، اللہ بیت اللہ تو بنا دیا ہے، اب رسول اللہ کو بھیج دیجئے، بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے، اب میری اولاد میں رسول اللہ کو بھیج دیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے متولی مانگا تھا یہ ہے متولی بننے کا حقدار کہ اس کو مسجد الحرام کا متولی بننا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو متولی سمجھ رہے ہیں۔ اب جب یہ کہا گیا کہ متولی تو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے تو یہ کہنے لگے ہم بھی تو متقی اور پرہیزگار ہیں جی، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اسی کو آگے سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم ایمان والوں کی طرح ان اعمال کو سمجھ رہے ہو؟ یہ تمہارے اعمال کسی کھاتے میں نہیں ہیں، ایمان جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ اعمال تمہارے کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو راکھ کی طرح ہیں۔ ہاں اگر ایمان ہوتا تمہارے پاس پھر تمہارا حاجیوں کو پانی پلانا، پھر مسجد الحرام کی دیکھ ریکھ کرنا یہ تمہارے کام آ جاتا، لیکن ابھی یہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح وہ کہتے تھے ہم تو نماز پڑھتے ہیں جی، ہم نماز پڑھنے والے، ہم متقی اور پرہیزگار ہیں۔ نماز کیا تھا؟ اگر ان کی نماز کو آپ نے سمجھنا ہے تو بالکل اس کا نقشہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کسی مزار پر چلے جائیں جب وہاں پر قوالی ہو رہی ہو، کسی مزار پر آپ چلے جائیں جہاں قوالی ہو رہی ہو اور قوال وہ گاتے رہا کر کے اور کچھ ناچ رہے ہوتے ہیں، کچھ ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں، کچھ باجا بجا رہے ہوتے ہیں، کچھ سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں، کچھ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، بس کچھ بھنگڑا ڈال رہے ہوتے ہیں، یہی بس جس طرح یہ قوال قوالی گاتے ہیں اور وہاں پر ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ مسجد الحرام میں آ کر کیا کرتے تھے اور اس کا نام انہوں نے نماز رکھا ہوا تھا، کہتے تھے یہ ہماری نماز ہے، یہ ہماری کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور نہیں تھی ان کی نماز عند البیت بیت اللہ کے پاس إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً مگر سیٹیاں بجانا، وَتَصْدِيَةً اور تالیاں بجانا، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، ڈھول بجاتے تھے اور اسی طریقے سے ناچتے تھے اور وہی قوالی جیسی کوئی چیز گاتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہی ہماری کیا ہے؟ نماز ہے، اس کا نام انہوں نے نماز رکھا ہوا تھا۔ جیسے آج ہم مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہیں، مسلمان کہنا بھی ان کو مجھے لگتا ہے غلط ہے، جو اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ بس وہ قوالی گا رہا ہے قوال اور دوسرے کچھ ناچ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، اللہ کے نام کو باجے کے ساتھ، ڈھول کے ساتھ، سیٹیوں کے ساتھ، تالیوں کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا اور ملا دیا، جس کے مٹانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ آپ نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر بجنے والی چیز کو مٹانے کے لیے بھیجا ہے، باجوں کو مٹانے کے لیے بھیجا ہے، ڈھول کو، ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور ہم نے یہ ظلم کیا کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اللہ کا نام اس کے ساتھ لگا لیا اور اس کو ثواب کا کام قرار دے کر اور وہ ہم ثواب سمجھ کے کرنے لگ گئے۔ بہت سارے لوگ میرے بھائی جو ہیں وہ گاڑیوں میں وہ قوالی لگا کے رکھتے ہیں، جب کبھی ہمیں بٹھاتے ہیں پہلے تو گانے سن رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں کبھی بٹھاتے تو قوالی لگا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں، یہ تو ڈبل جرم ہو جائے گا، ظلم ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جس چیز سے منع کیا گیا تو اسی کے ساتھ ہم نے اللہ کے نام کو جوڑ دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ دیا۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما كان صلاتهم، اور نہیں ہوتی تھی ان کی نماز عند البیت بیت اللہ کے پاس، الا مکاء مگر سیٹیاں بجانا، وتصدیۃ اور تالیاں بجانا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم عذاب کا مزہ چکھتے رہو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے ذلت رکھی ہے، اور آخرت میں بھی کہا جائے
جائے گا کہ تم جہنم کے اندر عذاب کا مزہ چکھتے رہو، آگ کا مزہ چکھتے رہو، اس وجہ سے کہ تم دنیا کے اندر کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ اللہ سے دعا فرمائیں پروردگار ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسم و رواجات سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت